السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وتطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، رب کریم کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب کرایا اور ہمیں طاقت، قوت اور صحت بخشی، تو ہم نے اس رمضان میں الحمدللہ خوب عبادتیں کی، تلاوتیں کی، قیام اللیل کیا، استغفار کیا، دعائیں کی، اور ہر انسان اللہ رب العالمین نے اس کو جو توفیق دی، اس نے اس کے مطابق اس رمضان میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کی اور جنت میں داخلے کی، جنت کے حصول کی کوشش کی، اور خود کو جہنم سے نجات کا اس رمضان کو ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ، ہم نے اب تک آج تقریباً 23 رمضان گزر گئے، جو عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور باقی جو ایام، قیمتی لمحات جو چل رہے ہیں، اللہ تو حقیقی معنوں میں ان قیمتی ایام سے، ان لمحات سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک کامل اور جامع نظام حیات کے طور پر نازل فرمایا، جو نہ صرف بندے کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے اصول متعین کرتا ہے۔ اس دین کی بنیاد خالص محبت، اخوت اور ہمدردی پر قائم ہے، اور اس میں ہر مسلمان کے بلکہ ہر انسان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق حقوق دیے، اور ان حقوق کی ادائیگی کو ایمان کی علامت بھی قرار دی۔
چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی یہ ایک بنیاد کے مانند ہے، ایک عمارت کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو کو، ایک حصے کو، ایک پارٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے آپسی تعلقات کو اسی طرح بیان کیا، چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت میں ایک جسم کے مانند ہے۔ مومن آپس میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پیر کے انگوٹھے میں کوئی چیز چبھ جائے، آپ کے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ جائے تو آپ کا پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مومنین، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، وہ چاہے افریقہ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو مومنین کا تعلق، مومنین کا رشتہ، مسلمانوں کا رشتہ ایسا ہے کہ سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ مگر میرے بھائیوں، ہم اور آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، آج مادیت پرستی، خود غرضی اور دنیاوی مفاد نے مسلمانوں کے درمیان محبت کے رشتے کو کمزور کر دیا ہے، اور ایسا ویسا کمزور نہیں کیا۔ آج ہم جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر ہر طرف سے حاوی ہے۔ حکومتیں ہمارے لیے زمین کو تنگ سے تنگ کرتی جا رہی ہیں۔ حکومتیں کھلم کھلا علل اعلان ظلم و ستم پر آمادہ ہیں، مگر ہمارے آپسی تعلقات، ہمارا آپسی رشتہ اس قدر خراب ہے کہ ہمارے اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہیں، ہمارے درمیان انتشار بہت زیادہ ہے، ہمارے درمیان تفرقہ بہت زیادہ ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے یا فلاں اتنے نیتا پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جو ہمارا آپسی رویہ ہے، ایسا نہیں لگتا کہ ہم بہت جلدی کامیاب ہوں گے یا بہت جلدی ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے میسج دیتا ہے، بہت سارے پیغامات دیتا ہے، جہاں رمضان کا مہینہ ہماری بہت ساری تربیت کرتا ہے، وہی رمضان کا مہینہ ہماری ایک تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ باہمی الفت و محبت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کی تکلیف کو، پریشانی کو سمجھ کر ان کی پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، تو روزے میں جو بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے
کیا اللہ رب العالمین ہم کو تھکانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہم کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین ہم کو بتانا چاہتا ہے، احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں ہمیں احساس ہو کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں، جس کے پاس وسائل نہیں، اس کے جذبات کس طرح ہوتے ہیں اور وہ زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں۔ مگر میرے بھائیوں، دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانی میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو سمجھ کر اس کو دور کرنے کے بجائے اپنے مسلمان اور مومن بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے بجائے اس کو مزید تکلیف میں ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، رمضان جیسے ہی آتا ہے ہمارے حالات اچھے ہونا چاہیے، ہمارے اندر غصہ کم ہونا چاہیے، جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ اخبارات کو دیکھیے، نیوز چینلز کو دیکھیے، میڈیا دیکھیے، صرف آپ کے شہر میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کو پڑھ کر دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کتنے سارے قتل کے واردات آپ کے اسی شہر میں اور پورے ہندوستان میں۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے ممبئی کا، ایک دو لوگوں میں اس بات پر بحث ہو گئی، جو مارکیٹ میں جو دکانیں لگاتے ہیں رمضان میں عارضی، جو ٹیمپریری دکان اس میں لگانے میں کچھ بحث ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اور دکان کس لیے لگا رہے تھے؟ عید کی شاپنگ کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے، عید کا کپڑا بیچنے کے لیے ہم نکل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اور ہمیں ذرا فرق نہیں، ہمارے جذبات میں ذرا فرق نہیں، ہمارے نفس پر خود کو کوئی کنٹرول نہیں، اور ہم مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا تو روزانہ چل رہا ہے۔ آپ چورستوں پر جائیے، دیکھیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ بحث، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن قتل اور خونریزی بھی چل رہی ہے اسی رمضان کے مہینے میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں کوئی آ کر لڑائی جھگڑا کرے تو کیا کہنا؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں بحث نہیں کرتا، میں بحث نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں چند معمولی چیزوں کے لیے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے، میرے بھائیو۔ ایسے حالات میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حقوق المسلم کیا ہیں، مسلمانوں کے آپسی حقوق کیا ہیں، مسلمانوں پر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ پرامن اور پرسکون ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ پرامن اور پرسکون ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، گزشتہ سال کی بات ہے کہ ہمارے اسی شہر حیدرآباد میں خود مسلمانوں میں اتنے قتل اور خونریزی کے واقعات ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ہر جگہ حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر علماء، رہنما سب بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، یہ قتل کے واردات رک جائیں، یہ واقعات رک جائیں۔ تو ہم اگر ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب واقعات کم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں مسلمانوں کے آپسی حقوق بیان کیے۔ پہلا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب مسلمان دوسرے بھائی سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کرے، اور سلام سے مراد سلامتی اور امن و عافیت ہے۔ اور سلامتی میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء، اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کی دین، اس کی دنیا، اس کی آخرت، سب کچھ شامل ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں السلام التعری من الآفات الظاہرہ والباطنہ، کہ سلام کا مطلب ہے ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے بچے رہنا۔ گویا مطلب یہ ہے
کہ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، یہ دعا دیتے ہیں سامنے والے کو کہ اللہ تمہیں جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر عافیت میں رکھے، اور تمہاری دین، دنیا، آخرت اور تمہارا انجام سب کچھ امن امان والا ہو۔ تو یہ سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے سلام کے جواب دینے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب کس طرح دینا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر جواب دو، کیونکہ وہ آپ کو دعا دے رہا ہے، وہ آپ کی بھلائی چاہ رہا ہے، تو آپ اس کا بہتر جواب، احسان کا بدلہ بہتر دیں۔ اور فرمایا اور ردوہا، اگر جواب بہتر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا لوٹا دو جتنا اس نے کہا، جتنا سلام اس نے کیا، السلام علیکم اس نے کیا تو اتنا لوٹا دو۔ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے شکایت آتی ہے کہ ہم ان سے سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے، تو ایسا کسی مومن اور مسلمان سے تو امید نہیں کہ وہ جواب نہیں دیتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کا انداز دھیرے جواب دینے کا ہے، کوئی دھیرے سے بولتا ہے، کوئی ہلکا بولتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جب کسی سے سلام کریں تو اچھے واضح طریقے سے کریں، اور کسی کو جواب دیں تو بھی واضح طریقے سے دیں، تاکہ سامنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ اسی طرح یہ سلام مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من معجبات المغفرہ بذل السلام وحسن الکلام۔ آج ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، رمضان میں جو محنتیں کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سلام بھی مغفرت کے اسباب میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سلام مغفرت کے اسباب میں سے ایک ذریعہ ہے، سلام کا پھیلانا اور حسن کلام، اچھی گفتگو، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے انداز اور اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ مغفرت کے اسباب میں سے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سلام کو عام کریں، اور جب کسی سے گفتگو کریں تو اچھے سے کریں، نرم گفتگو کریں، اچھے انداز میں، کہ سامنے والا آپ کی گفتگو سے متاثر ہو۔ کوئی کبر، غرور، انا اور ایگو بنا کر اکڑ میں بات نہ کریں کسی سے، کیونکہ یہ مومنوں اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی سے اکڑ کر بات کریں، نرمی سے نرم گفتگو کریں، اچھے سے سلیقے سے بات کریں۔ اسی طرح کون کس سے سلام کرے؟ ویسے تو سلام کوئی بھی کسی سے کرے، چھوٹا بڑے سے سلام کر لے، بڑا چھوٹے سے سلام کر لے، مسجد کے صدر امام صاحب سے سلام کر لیں، امام صاحب مسجد کے صدر سے سلام کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی، فرمایا لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ، کہ چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مطلب آداب بیان کیا۔ بہتر یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا کھڑے رہنے والے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب بتلایا ہے۔ ویسے کوئی بھی کسی کو سبقت کر لے سلام کرنے میں، جو سبقت کرے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ ایک بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انس رضی اللہ عنہ نے بچوں کو سلام کیا خود سے پہلے، اور اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سے سلام کر لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، تو انتظار کریں کہ بچے مجھے سلام کریں گے۔ تو آپ بھی اگر پہلے سلام کر لیں، کئی بار بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے بھی کئی چیزیں آگے بڑھ کے کرنی پڑتی ہیں۔ سلام کا ثواب جو ہے سمپل ہے، آپ اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکی ملے گی، ورحمۃ اللہ بڑھا دیں گے تو 20 نیکی، وبرکاتہ بڑھا دیں گے تو 30 نیکی۔ تو ہم میں سے کون ہے جو نیکیاں زیادہ نہیں کمانا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ کے ہاں امتحان میں جو چیز پیش کرنی تھی پیش کر چکے، اب زیادہ نیکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جتنا زیادہ نیکیاں ہم کما سکتے کمائیں، دنیا میں بھی موقع ہے۔ اسی طرح یہ سلام دخول جنت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث جو بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی،
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ، کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل، اور رات کو نمازیں پڑھو، والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنہ، یہ 4 نیکیاں ایسی ہیں جس کو کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، سلام کرنا، سلام کو عام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کھانا کھلانا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ الحمدللہ رمضان میں تو خوب کھلا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو، دیکھ لیں کہ صرف ایسے آدمی کو کھانا نہ کھلائیں جس کے پاس الحمدللہ سب کچھ میسر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس سب کچھ میسر ہے اسی کو ہم کھلاتے جا رہے ہیں اور اس کو تندرست کر دیں۔ وہ کوئی قربانی کا تو بکرا ہے نہیں کہ ذبح کرنا ہے۔ تو کوشش کریں جو ضرورت مند ہیں، جو مسکین ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ فقیر مانگنے والے بہت زیادہ ہیں، ہاتھ بڑھانے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن سماج اور معاشرے میں بہت سارے مسکین، بہت سارے سفید پوش جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، وہ آج بھی پریشان ہیں، وہ آج بھی تکلیف میں۔ تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو مانگتے نہیں، جو مستحق ہیں، جو مانگتے نہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان تک اپنے سامان کو پہنچائیں، اپنے عطیات اور صدقات کو پہنچائیں۔ دوسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب تمہارا بھائی، مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے، پکارے، تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق ہے۔ اور دعوت سے یہاں عام الفاظ ہیں، دعوت سے صرف کھانے کی دعوت مراد نہیں ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ کو کسی بھی جائز کام کے لیے دعوت دے، بلائے، آپ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، وقت ہے، آپ اس کے لیے جائیے۔ وہ آپ کو کسی بھی جائز کام کے لیے بلائے، اگر آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی اسے دعوت دے گا تو اسے دعوت قبول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی بکری کی کھر کی دعوت دے، کھر وہ جو پائے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے کھر، کوئی مجھے بکری کے کھر کی دعوت بھی دے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، اور اگر کوئی مجھے بکرے کی کھر کی کا ہدیہ کرے گا، تحفہ دے گا، تب بھی میں قبول کروں گا۔ ہمارے یہاں دعوت یعنی کھلانے کی جب دعوت کی بات آتی ہے تو عموماً یہ رجحان ہے کہ اگر بہت اچھا چکن یا نان ویج ہوگا تبھی اس کو دعوت کہا جائے گا، دال روٹی یا نارمل جو ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس کو دعوت نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ رجحان غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی معمولی چیز کے لیے بھی بلائے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ ایسے نہیں کہ بہت ہائی فائی دعوت ہے۔ ہمارے ہاں جب دعوتیں آتی ہیں اور کسی دن 2 دعوت ٹکرا جائے تو لوگ چیک کرتے ہیں کہ کون مضبوط پارٹی ہے، کس کے ہاں مینیو زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ادھر جانے کی کوشش کریں۔ یہ عام لوگوں کا رجحان ہے کہ بھائی 2 ہے، 2 میں سے کدھر بھی جا سکتے ہیں، تو جدھر اچھا ہے ادھر چلو۔ تو ایسا نہ کریں، کھلائیں، کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی غریب آدمی، کوئی مسکین آدمی بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی مسکین آدمی بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اسی طرح ولیمے کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ نہیں جا سکتے ہیں، اس کی دعوت قبول کر لیں، عذر پیش کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی دعوت آتی تھی، شادی کی یا غیر شادی کی، وہ دعوت میں ضرور شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ روزہ ہوتے تھے تب بھی دعوت میں شریک ہوتے تھے، یعنی وہاں جا کر حاضری لگاتے تھے، کیونکہ آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی، آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو جس نے آپ کو دعوت دی وہ آپ کو دیکھ کر وہاں خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے ایک اچھا خیال آتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے فلاں بھائی کو مدعو کیا، اس نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اور اگر آپ ایسی حالات میں جائیں گے جب آپ مجبور ہیں، آپ روزے سے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ جا کر حاضر ہو کر آئیں گے تب تو اور خوش ہوگا کہ وہ نہیں آ سکتا تھا، اس کو کوئی پریشانی تھی، پھر بھی اس نے میری دعوت پر لبیک کہا اور میرے یہاں حاضری دی۔ بڑے جذباتی مسئلے ہوتے ہیں، اور دین دیکھیے کتنا آپسی جذبات کا خیال کتنا کر رہا ہے، مسلمانوں کے آپسی جذبات کا خیال شریعت کتنا کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسا فنکشن جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو
تو وہاں جانے سے بچنا چاہیے۔ جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو، شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو، پامالی ہو رہی ہو، اب ہمارے ہاں تو ہر مسئلے میں، ہر شادی میں یہی سب ہو رہا ہے، تو کسی دعوت میں ہم لوگ جا نہیں پائیں گے۔ پھر 11-12 بجے کھانا شروع کرتے ہیں تو یہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خراب۔ تو جو رات کو 1 بجے 1:30 بجے دعوت میں جائے گا، فجر ملے گی اس کو؟ نہیں ملے گی۔ تو اگر کہیں پر غیر شرعی امور ہو رہے ہوں دعوت میں تو آپ کو وہاں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے۔ حضرت عائشہ نے ایک گھوڑا خریدا تھا، اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے اور اپنے غصے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کسی شادی میں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں حاضر نہ ہو، بلکہ اپنا احتجاج درج کریں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، تیسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب تمہارا مومن بھائی خیر خواہی طلب کرے، تم سے بھلائی چاہے، تم سے مشورہ طلب کرے، تو اس کو مشورہ دو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، ہر حال میں ہمیں اس کے لیے خیر خواہی کرنا ہے، اس کی بھلائی کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم اس کے لیے اچھے ہیں، کوئی ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے لیے اچھے ہیں، ہاں بھائی آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت بڑے ہیں، اور جیسی وہ غائب ہو رہا ہے تو اس کی غیبت شروع کر دی، اس کی برائی شروع کر دی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر خواہی اور بھلائی ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، وہ سامنے موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ آپ کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اس کے لیے اچھے خیال رکھنا، اچھے جذبات رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ خیر خواہی اتنی اہم چیز ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے مشورہ طلب کرے، کسی مسلمان سے خیر خواہی طلب کرے، کسی مسلمان سے بھلائی طلب کرے، تو یہ معاملہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر ہم سے بیعت لی، بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنے پر۔ تو ہمارا یہ حق ہے دوسرے مسلمان کے لیے کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا اچھا جذبہ رکھیں، اچھے معاملات رکھیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے کہا۔ وہ گھوڑے کی جب ڈیل ہو گئی تو پیسے کے لیے صحابی کے پاس لے کر آئے۔ صحابی نے جب گھوڑے کو دیکھا تو وہ گھوڑا بیچنے والے مالک نے اس کی 300 درہم یا دینار قیمت لگائی تھی۔ تو خیر خواہی کیا ہوتی ہے، اپنے مسلمان بھائی اور مومن بھائی کی بھلائی کیا ہوتی ہے، آپ سنیے کہ جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس آدمی سے، اس تاجر سے کہا کہ تمہارا جو گھوڑا تم 300 درہم میں بیچ رہے ہو، میں اس کا 400 درہم دوں گا۔ یہ گھوڑا اچھا ہے، یہ گھوڑا اچھا ہے، میں اس کا 400 درہم دوں گا۔ پھر انہوں نے 500 درہم کیا، پھر 600 درہم کیا، پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت خود سے، یعنی خریدنے والا صحابی رسول خریدنے والے ہیں، بیچنے والا 300 درہم میں بیچ رہا ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن کی خیر خواہی اور بھلائی کیا ہوتی ہے کہ اس 300 درہم کے مال کو، اس 300 درہم کے گھوڑے کو 800 درہم میں خریدا۔ کتنے درہم میں؟ 800 درہم میں خریدا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کو جب وہ مال 300 درہم میں مل رہا تھا تو آپ نے اس کو 800 درہم میں کیوں خریدا؟ دنیاوی لحاظ سے تو یہ بیوقوفی والی ڈیل ہوئی نا۔ دنیا والے تو اس کو بیوقوفی سمجھیں گے نا کہ بھائی تجھے مال 300 میں مل رہا تھا تو تو نے اپنے سے 500 600 800 کیوں دے دیا؟ یہاں تو یہی کہا جاتا ہے کم سے کم میں ڈیل کرو۔ لیکن حضرت جریر بن عبداللہ نے اس کے گھوڑے کو دیکھا
اس کی قیمت کو سمجھا کہ یہ زیادہ قیمت کا ہے، مسلمان بھائی کی خیر خواہی یہ ہوتی ہے، انہوں نے اس کی قیمت کو بڑھا کر 800 درہم اور دینار دیا. اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں کیا ایسا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کروں گا، بھلائی کروں گا. ہمارے اور آپ میں جذبہ ہے ایسا؟ ہمارے اور آپ میں یہ بھلائی اور خیر خواہی ہے؟ ہم تو اگر جان لیں کہ اگر کوئی سامان کوئی اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہے، تو ہم تو اس کے ریٹ کو گرانے کے پیچھے پڑ جائیں گے. ابھی کوئی آ کر بول دے کہ بھائی میرے یہاں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، میں اپنی بائک یا کار جلدی میں بیچ رہا ہوں، تھوڑا کم دام میں بیچ رہا ہوں، آپ مجھ سے مال لے لو، تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال کیا جائے گا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، ہم اور آپ سب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، ہمارے ذہن میں پہلا یہ خیال جائے گا کہ یار اس کی مجبوری ہے، اس کو اور نیچے لے آؤ اور کم میں لے لو، یہ دے دے گا. تو وہ جو خیر خواہی مسلمانوں کی ہونا چاہیے، جو بھلائی مسلمانوں کی وہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے درمیان وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی خیر خواہی اور اس طرح کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چوتھا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینکے، کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا. کوئی مسلمان چھینک دے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا. اور پھر وہ جواب میں جس آدمی نے الحمدللہ کہا، وہ آدمی جواب میں اس آدمی کو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ نہیں، پہلے آدمی نے الحمدللہ بولا، دوسرے آدمی نے یرحمک اللہ بولا، اب پہلا آدمی دوسرے کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ اصلاح بالکم. میں دیکھ رہا تھا آپ کتنا حاضر ہیں، بس کوئی مسئلہ نہیں، سب کو معلوم الحمدللہ مسئلہ. تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو آپ یرحمک اللہ کہیں. آپ دیکھیں کتنا جذباتی مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. ارے بھائی کوئی کسی کو چھینکا، ایک نارمل سا مسئلہ ہے. غیر مسلمین سوری بول کے اگر آپ کے سامنے وہ چھینکتے ہیں تو سوری بول کے نکل جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیز پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر کس قدر ابھارا ہے اور کس قدر ترغیب دی ہے. اور آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس میں آپ کا کوئی مسلمان، چاہے آپ اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، چاہے آپ سے اس کے تعلقات اچھے ہو یا نہ ہو، اگر وہ الحمدللہ کہے گا، آپ یرحمک اللہ کہیں گے، اس کے جذبات، اس کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہ میرا بھائی چھوٹی سی چیز پر بھی مجھے دعائیں دے رہا ہے. تو یہ بہت جذباتی مسئلہ، یہ بہت نفسیاتی مسئلہ، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ کیسی سائیکلوجی ہے شریعت کی کہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے راستے اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے ہمارے درمیان رکھے ہیں کہ لوگوں کے درمیان محبت بڑھتے رہے. اور یہ چھینک پر الحمدللہ کوئی کہنا کوئی بری بات نہیں. چھینک جو ہے، چھینک آنا یہ فطری بات ہے، اور چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی اللہ کو پسند نہیں. جو ہم جمائی لیتے ہیں نا وہ اللہ کو پسند ہے، چھینک اللہ کو پسند ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم چھینک دے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا، اس کو یہدیکم اللہ کہنا کہ اللہ تجھے ہدایت دے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اسی طرح سلام کے معاملے میں ایک بات چھوٹ گئی، آپ کے ہاں عموماً اور کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم قریب ہوتے ہیں، پاس میں ہوتے ہیں، سلام کی آواز ہم پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی ہم اشارے سے سلام کرتے ہیں. تو شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اشارے سے سلام کرنا، یہ منع ہے. یہ اشارے سے سلام کرنا، یہ جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ اشارے سے سلام. اگر آپ دور ہیں، آپ سلام دور ہیں، آپ نہیں پہنچ رہی آپ کی آواز، تو آپ اشارے سے سلام کریں گے اور ساتھ میں الفاظ بھی ادا کریں گے. کئی بار آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اشارے سے جو کرتے ہیں وہ سلام کے الفاظ نہیں ادا کرتے ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا بچہ یہاں کا، کئی بار ایسی جمعہ کے بعد لوگ ایسا بچے ایسا کرتے ہیں، تو وہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو جب بڑے سدھریں گے تو بچے بھی سدھریں گے. جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کر سکتے. پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وَإِذَا مَرِضَ
فعدہ، کہ جب کوئی بیمار ہو، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کرے۔ عیادت کرنا، تیمارداری کرنا یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعید المریض فی مغرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغات میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ جائے۔ یعنی میں اور آپ، ہم اور آپ کسی مریض کو دیکھنے اسپتال میں یا اس کے گھر گئے تو ہم جب تک کہ لوٹیں گے نہیں جب تک ہم جنت کے باغات میں گھوم رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کشمیر جانے کی سب کی خواہش ہوتی ہے، دنیا کا جنت، جبکہ دنیا کی جنت اور حقیقی جنت سے کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کسی آنکھ نے ویسی نعمت دیکھی نہیں ہوگی، نہ کسی ذہن نے ویسی نعمتوں کے بارے میں سوچا ہوگا جیسی نعمتیں جنت کی ہوں گی۔ تو اگر آپ کا کوئی بھائی بیمار ہو، گھر پر ہو، اسپتال میں ایڈمٹ ہو تو اس کی تیمارداری کرنے جائیے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو بتائیے، اللہ کے فرشتے اگر ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہمارا کام تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے اگر ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم دنیا میں اگر کسی کو ایک جو باڈی گارڈ مل جاتا ہے تو وہ کتنا اپنے آپ کو سیف اور سیکور سمجھتا ہے، یہاں 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے اگر آپ کسی مریض کی عیادت کریں گے۔ تو یہ بہت ثواب کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، جانا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں بہت رواج تھا، غیر مسلمین کے ہاں بھی لوگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ جو آپ کا غلام تھا، آپ کا خادم تھا، بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے گئے۔ آج ہمارے ہاں معیار ایسا ہے، مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے سب کو دعائیں دے دیتے ہیں کہ بھائی فلاں بھائی ہمارا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، خوب آپ دعائیں کریں۔ اور حقیقت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر دعائیں لگاتے ہیں نا، وہ سوشل میڈیا تک رہتا ہے، ہم حقیقت میں بھی دعا نہیں کرتے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو بیمار کی صرف دور سے عیادت مت کریں، جائیں بیمار کی عیادت کریں، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کمزور ہو، دور کا رشتہ دار ہو، امیر رشتہ دار ہو، غریب رشتہ دار ہو، اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، آپ جائیے۔ دیکھیے یہودی خادم تھا اللہ کے نبی کا، بیمار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آخری وقت تھا، دین کی دعوت دی، اس نے دین قبول کر لیا۔ تو آپ جائیے، اگر کوئی برا آدمی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، آپ سے تعلقات ہیں، آپ جائیے، اس سے ملیے، اس کے سامنے اپنی بات رکھیے اور جا کر تیمارداری کریے، اس کی عیادت کریے، اس کے حوصلے کو بڑھائیے، اس کو ڈرائیے مت۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں بیماروں کی عیادت کرنے تو اس کو ڈراتے رہتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پہ کوئی ڈینگو کا مریض ہے تو ہاں پچھلے ہفتے میں نے خبر پڑھا ڈینگو سے اتنے لوگوں کی وفات ہو گئی۔ اب وہ آدمی پہلے پریشان ہے، اس کا پلیٹلیٹ پہلے سے کم، اور ڈر جائے گا۔ تو کبھی بھی کسی مریض کے پاس، کسی پریشان کے پاس آپ جائیے تو اس کو حوصلے کی بات کریے، اس کو ڈرانے کی بات مت کریے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کورونا میں دیکھا، بہت ساری وفات جو کورونا میں ہوئی وہ کورونا سے نہیں ہوئی، وہ ڈر کر ہوئی، وہ آدمی گھبرا گیا، اس وجہ سے وہ پریشانی اور مصیبت کے سے چلے گیا۔ تو عیادت کریے، عیادت کرنے جائیے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، چند دعائیں ہیں، جب جائیے تو مریض کی عیادت کرتے وقت ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریے۔ آخری حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب آپ کا کوئی بھائی انتقال کر جائے، وفات کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ دیکھیں شریعت کیسی ہے، زندگی کے معاملات بھی سکھا رہی ہے اور مرنے کے بعد کے معاملات بھی سکھا رہے ہیں۔ یعنی زندگی میں بھی آپ کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھا ہونا چاہیے، اور وہ جب مر گیا ہے تب بھی اس سے تعلقات اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیاوی تعلقات ہو، دنیا میں زندہ تھا تو اچھا سلام دعا تھا، وفات ہو گئی تو اس کو بھول گئے۔ شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ دنیا کے بعد بھی اس سے تعلقات ہونا چاہیے، اور مفاد پرستی اور فائدے کے تعلقات نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ جب آپ کا بھائی انتقال کر جائے، وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جنازے میں جو لوگ شرکت کریں گے، جنازے کی نماز اور تدفین مٹی میں دونوں میں شریک ہوں گے تو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور اگر صرف جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے یا دونوں میں سے ایک میں شریک ہوں گے تو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ اور 1 قیرات ثواب اللہ کے نبی نے بیان کیا تقریباً احد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں۔
احد پہاڑ کتنی بڑی چیز ہو گئی، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہم کو کسی بھائی کے جنازے میں جانے سے اللہ رب العالمین دے گا. اور جانا ہے جنازے میں، وہ چاہے کیسا بھی آدمی رہا ہو، دور کا رشتہ دار ہو، قریب کا رشتہ دار ہو، امیر ہو، تعلقات تھوڑے اس سے آپ کے خراب ہوں، آپ جائیے. اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. آج آپ دیکھیں کئی بار کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور ہم اور آپ جذبات میں کیا کہتے ہیں کہ اب تو میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا اپنی زندگی میں، یہاں تک کہ تیرے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں. تو یہ سب باتیں نہ دہرائیں، یہ سب باتیں، یہ سب جملے نہ کہیں. اللہ رب العالمین ایک اچھی بات پر خوش بھی ہو جاتا ہے، اور ایک اچھی بات، ایک بری بات پر ناراض بھی ہو جاتا ہے. اور ایک بات، ایک چھوٹا جملہ، ایک چھوٹی بات کب آپ کو جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچا دے یہ آپ کو معلوم نہیں. تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ حدیث مشہور یاد ہے، حضرت ہر کسی نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اللہ کے رسول نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اور آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی میں، جس مسلمان میں یہ چاروں نیکیاں پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا. تو یہ جنت میں لے جانے والے کام ہے. اسی طرح جنازے کے تعلق سے ایک آخری بات کہ جب جنازہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عموماً ہمارے یہاں، اب ہندوستان میں یا بر صغیر میں کہہ لیں، جنازے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی پہنچنے والا ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جنازے کی تدفین کر دی جائے. عرب وغیرہ میں الحمدللہ ماحول اچھا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں تدفین کر دیتے ہیں. آپ کا بچہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کی بچی پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ لوگ تدفین کر دیتے ہیں. کیوں؟ شریعت کا حکم اوپر ہے، آپ کے جذبات شریعت سے نیچے ہیں. آپ کا آخری وقت میں آپ کے والدین کو ایک نظر دیکھنا، آپ کے اقربا کو ایک نظر دیکھنا، یہ آپ کے جذباتی مسئلے ہیں. اور جنازے کو جلدی دفن کرنا یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہر حال میں اوپر ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ چند مسائل تھے، چند حقوق تھے آپسی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اگر ہم ان حقوق کو سمجھیں گے، ان پر عمل کریں گے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر امید ہے، اللہ رب العالمین کے ذات سے بہتر امید ہے کہ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا. اور اس کے برخلاف، یہ تو حقوق ادا کرنے کی بات ہے، اس کے برخلاف اگر ہم اپنے بھائی کے حقوق کو چھینتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو ناحق ستاتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، تو ہم کتنی عبادت کر لیں، سالوں سال رمضان کی عبادتیں کر لیں، قیام اللیل کر لیں، حج عمرہ کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، اگر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمان بھائی کے حق کو مارتے ہیں، مسلمان بھائی کو گالی دیتے ہیں، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. حقوق اللہ میں کمی ہوگی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوئی کمی ہوگی تو جب تک کہ وہ بندے کو آپ کی نیکیاں نہ دے دی جائیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. حدیث مفلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی کہ ایک آدمی جنت میں جاتے جاتے اس کو روک لیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ نیکیاں اس نے خوب کی ہوں گی، عبادتیں خوب کی ہوں گی، لیکن یعنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو پریشان کیا ہوگا، ان کا حق مارا ہوگا، ان کو ستایا ہوگا، ان کو تکلیف دی ہوگی، ان کا خون بہایا ہوگا. اس وجہ سے ایک آدمی جنت میں جاتے جاتے روک لیا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. لہذا میرے بھائیوں، آپسی حقوق کا خیال رکھیں، بلا وجہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، نیک بن کر رہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں آپسی حقوق کو ادا کرنے والا بنا. اللہ بیجا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچا. اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرما دے. ظالم
اسلم اور جابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ رمضان میں ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو قیام اللیل کر رہے ہیں، جو تلاوتیں کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس رمضان میں ان خوش نصیب لوگوں میں بنا دے جنہیں تو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آخر میں ایک درخواست کروں گا اعتکاف والوں سے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا سیریس ہو جائیں بھائی لوگ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ ابھی شکایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ اعتکاف کم اور گروپنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اعتکاف میں آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گروپ بنا کر سب کچھ چل رہا ہے، جو اعتکاف کے باہر چل رہا تھا وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اعتکاف کا مطلب آج سے کچھ سال پہلے تک کیا سمجھا جاتا تھا کہ دنیا سے رشتہ ختم، اللہ رب العالمین سے رشتہ جڑا، اب صرف ہم دنیا سے جو بہت بنیادی ضرورت ہے اسی کے لیے رابطہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ گھر سے کھانا منگانا ہے، گھر سے کپڑے منگانا ہے، یا کوئی اہم مسئلہ، کوئی ضروری مسئلہ، کوئی ایمرجنسی آتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل دیکھا جا رہا ہے موبائل بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، گپ شپ بھی چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اعتکاف میں بھی ہیں۔ تو اعتکاف کا مسئلہ نہیں ہے، آپ عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو موبائل بند کر دیں، صرف اہم ضروریات کے لیے موبائل کو چالو، موبائل سوئچ آف کر دیں۔ نیٹ چلانا، فیس بک چلانا، واٹس ایپ چلانا، اس کو تو آپ جائز ہی مت سمجھیے۔ اعتکاف میں کیا ضرورت ہے آپ کو سوشل میڈیا چلانے کی؟ اعتکاف میں کیا ضرورت ہے آپ کو فیس بک چلانے کی؟ اعتکاف میں اللہ سے لو لگانے آئے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے آئے کہ دنیا والوں سے اپنا سوشل رشتہ مضبوط کرنے؟ ہم مسجد میں نہیں آئے، ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ خدا را خوف کریں، اعتکاف کو اعتکاف رہنے دیں، اور ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی کچھ چیزوں کی سہولت ہم دیتے ہیں تو ساری چیزوں کی سہولتیں ہم کو مل جاتی، تو جو بنیادی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، اس کے لیے استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔